اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حضرات یہاں پر ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ڈرایا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حضرات جو ایمان والا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا، جنت و دوزخ اور آخرت پر، لوح محفوظ پر اور تقدیر پر جو ایمان لایا وہ مومن کہلایا، مومن ہو گیا. اب جو مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی. حضرات اور جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو جنہوں نے جھٹلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا. کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. لیکن حضرات ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کافروں سے ڈرو. رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرایا. حضرات اب یہاں پر سمجھانے کے لیے میں اپنے الفاظ کے جامع میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرات ڈرانا تو چاہیے تھا کافروں کو کہ اے کافروں اللہ سے ڈرو، تم باز آ جاؤ، تم کفر کرتے ہو، تم جو ہے میری عبادت نہیں کرتے ہو، میرے محبوب کی رسالت و نبوت کا تم اقرار نہیں کرتے ہو، تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ہو، تم جو ہے کافر ہو، تمہارے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. لیکن نہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کو نہ ڈرایا بلکہ ایمان والوں کو ڈرایا. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حضرات محترم اب قریب آئیے، آپ دیکھیے حضرت جب بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کوئی ٹیچر جب بچوں کو پڑھاتا ہے اس میں سینکڑوں بچے ہوتے ہیں. حضرات جب سینکڑوں بچے پڑھنے جاتے ہیں تو ان میں کوئی اعلیٰ ذہن کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے تھوڑے سے کم ذہن والا ہوتا ہے، کوئی ایک دم نیچے والا ذہن کا ہوتا ہے. اس کے سمجھ میں جب بات اس کو سمجھائی جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی. بار بار اسے کہا جاتا ہے کہ تو محنت کر لے، تو اچھے ڈھنگ سے پڑھائی کر لے، تو اپنے ماں باپ کا نام روشن کر لے، تو اپنے دیش کا نام روشن کر لے. لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود وہ سمجھتا نہیں ہے. ادھر جو ہے پڑھانے والا جب ایک دوسرے اعلیٰ ذہن کے بچے کو دیکھتا ہے اس کو ایک بار بتاتا ہے کہ بیٹا تیرا مستقبل اچھا ہو جائے گا اگر تو محنت کر لے گا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کر لے گا، تو اگر محنت کرے گا تو تیرے ملک کا نام روشن ہوگا. حضرات ایک بار استاد کہہ دیتا ہے تو بچے کو پوری زندگی وہ سبق یاد رہتا ہے، اسے بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بلا تمثیل میں بتانا چاہتا ہوں حضرات قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجائے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم نے جہنم کی وادیاں تمہارے لیے تیار کی ہیں، تم باز آ جاؤ کفر کرنے سے. لیکن یہ کافر نہ سمجھے، یہ نہیں یقین کی اللہ کی ذات پر. حضرات محترم اب جو ہے اسے جب دیکھتا ہے کہ یہ بچہ اچھا ہے پڑھنے میں، اس کو سمجھایا جائے سمجھ جائے گا، تو اب نالائق جو بچہ ہوتا ہے پھر اسے استاد چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر پڑھنے کی اچھائی نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے. تو اب جو بچہ قابل ہوتا ہے اس کے اوپر استاد پوری توجہ دیتا ہے کیونکہ یہ پڑھ کر میرا نام روشن کر دے گا، یہ پڑھ کر اپنا نام اونچا کرے گا، یہ پڑھ کر اپنے والدین کا نام روشن کر سکتا ہے. تو استاد کی پوری توجہ اس بچے پر ہوتی ہے جو عقیدہ ملت اسلامیہ جس کا اعلیٰ ذہن ہوتا ہے. حضرات تو استاد پوری طریقے سے اس کو پڑھاتا ہے، اس کے اوپر توجہ دیتا ہے کہیں اس کا ذہن کنورٹ نہ ہو جائے، کہیں اس کو جو ہے ہم نے تھوڑی سی ڈھیل کیا دے دی تو یہ جو ہے کہیں بچوں کے کھیل تماشے میں پڑھ کر کے بھٹک نہ جائے، اس کا مستقبل خراب نہ ہو جائے. تو آپ بلا تمثیل یہ سمجھ
سمجھیے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کافروں مان جاؤ، لیکن یہ مانے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں ایمان والوں کو سمجھایا، اس لیے کہ یہ کہیں کافروں کے چکر میں بگڑ نہ جائیں، یہ ایمان سے ہٹ کر کفر کے اندھیرے میں چلے نہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ عزیزان ملت اسلامی رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پہلے تو ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ بھی سنتے چلیں کہ حضرات جب ہم سچوں کے ساتھ ہوں گے تو ان کا ہمیں فیض ملتا رہے گا۔ یہ ابھی مہینہ گزرا، اس میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ حضرات نے شان ملاحظہ کی ہوگی، حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا، اور حضرت کی تقریر تو فصیح و بلیغ اور بہت ہی اچھے انداز میں نصیحت انگیز تقریر ہو گئی، میری تو کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں چند منٹ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کر کے بات کو ختم کروں گا بہت ہی کم وقت میں۔ حضرات سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی جب انسان پڑھ لے گا یا صحیح معنوں میں سن لے گا اور اس سے عمل کرنے لگے گا 1% تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زندگی ہے کہ اللہ اکبر، اور آپ کی شان کیا ہے ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو تم میرے نام کا وسیلہ لگا کر کے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ سچے ہیں، سچوں کے سچے، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، تمام ولیوں کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے ہم سچی محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیض ملے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید، میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور مشرق سے اگر مجھے پکارے مدد کے لیے تو مغرب سے مشرق میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ تو آپ کی شان یہ ہے۔ اور حضرات محترم جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضرات جب آپ کی عمر شریف بڑھی، آپ کے بچپن کا دور ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ بن سمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک خاتون ہے، عورت ہے، اس کا ایک بچہ ہے، بیمار پڑتا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ چلوں حضرت عبداللہ بن سمی اللہ کے ولی ہیں، وہاں جا کر کے اس کے حق میں دعا کراؤں گی، اللہ تعالیٰ ولی کی دعا کی برکت سے میرے بچے کو صحیح فرما دے گا۔ ولیوں کی بارگاہ میں جانا، ان کا فیض حاصل کرنا ہمیں چاہیے، ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اب وہ خاتون اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹتی ہے اور سینے سے لگا کر کے چلتی ہے عبداللہ بن سمی عبداللہ بن سمی جہاں تشریف فرماتے وہاں چلتی ہے، اور خاتون چلی جا رہی ہے، تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا، اس کے بچے کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب خاتون رونے لگی، بلکنے لگی، تڑپنے لگی۔ اولاد کی محبت جو ماں کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ خاتون روتی ہوئی حضرت عبداللہ بن سمی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے ولی، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے بچے کے حق میں دعا کرانے کے لیے آ رہی تھی، چند قدم چلی اس کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے میرا بچہ میری گود میں ہے، یہ مردہ ہو چکا ہے، آپ کرم فرما دیں میرے بچے کو زندہ فرما دیں۔ عبداللہ بن سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کھور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ نے لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی اور کھولنے کے بعد فرمایا اے خاتون
جس وقت یہ مرا تھا یہ پوری زندگی جی کر کے مرا تھا، واپس چلی جا، اس کی تجہیز و تکفین کر دے اور اللہ تبارک و تعالی سے اور نعمت مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے اور عطا فرما دے گا۔ اب وہ خاتون کہنے لگی ہے اللہ کے ولی، اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے، اور آپ نے تو ویسے بھی تمام مردے زندہ کیے ہیں، میرے بچے پر بھی کرم فرما دے، میرے بچوں کو بھی زندہ آپ فرما دے۔ آپ فرماتے خاتون واپس چلی جا، اور اس نے بار بار کہا، آپ نے منع کر دیا۔ اب وہ خاتون نکلی، آستانے سے نکلنے کے بعد حضرات جب وہ چلی، راستے میں چلتی جا رہی تھی، وہ روتی گڑ گڑاتی ہوئی جا رہی تھی، راستے میں میرے غوث کا بچپن کا دور ہے، حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی عمر شریف ہے، آپ کھڑے ہیں بچوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ نانا کے حجرے سے ایک خاتون روتی ہوئی آ رہی ہے، روتا ہوا دیکھ کر آپ آگے بڑھے، اس خاتون کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے جو ہے کہا ہے خاتون تو رو کیوں رہی ہے، ابھی تو خاموشی کے ساتھ گئی اور روتی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ تو خاتون نے کہا ہے بچے چل اپنا کام کر جا کے، اس نے پہچانا نہیں، اس نے کہا بچے جا اپنا کام کر، میرے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ رات پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے خاتون آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو پھر خاتون نے منع کر دیا۔ آپ نے پھر پوچھا تو اس خاتون نے کہا اے تم بار بار پوچھتے ہو تو سنو، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں دعا کرانے کے لیے آ رہی تھی، راستے میں اس کی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، میں عبداللہ بن سمی کی بارگاہ میں گئی تھی، میں نے کہا زندہ کر دو، انہوں نے کہا جس وقت یہ مرا یہ پوری زندگی جی کر کے مرا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کر دو۔ میں واپس جا رہی ہوں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے خاتون بس اتنے سے کام کے لیے آئی تھی؟ کہا بیٹا تم اتنا سا کام کہہ رہے ہو، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے اوپر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ ہٹا کے دیکھ لے تیرا بچہ زندہ ہو چکا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک کیا فرمایا خاتون پردہ ہٹا کے دیکھ کا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ خاتون تو تعجب میں پڑ گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو کہا خاتون ہٹا کے دیکھ تو صحیح۔ خاتون نے پردہ جب ہٹایا تو بچہ ماں کا چہرہ دیکھ کر کے مسکرانے لگا۔ اب خاتون کا کام بن گیا، اسے چاہیے تھا کہ وہ خوشیاں مناتی ہوئی اپنے گھر جاتی، لیکن وہ گھر نہ گئی، پلٹ کے عبداللہ بن سمی کی بارگاہ میں پھر گئی، اور جانے کے بعد کہا اے شیخ محترم اے عبداللہ بن سمی، آپ نے تو کہا تھا جس وقت یہ مرا تھا پوری زندگی جی کر کے مرا تھا، آپ نے زندہ نہ کیا، لیکن میرے بیٹے کو ایک چھوٹے سے بچے نے زندہ کر دیا۔ جب اتنا سنا عبداللہ بن سمی نے تڑپ گئے، کہا خاتون وہ ہے کون بچہ، چل اتنی شان والا بچہ کون ہے، اس بچے کے پاس مجھے لے کر کے چل۔ حضرت عبداللہ بن سمی چلے پیچھے پیچھے، خاتون چلی ہے آگے آگے، یہاں پر میرے شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، وہاں پر خاتون لے کر کے جب پہنچتی ہے اور خاتون نے اشارہ کیا عبداللہ بن سمی دیکھیے وہ بچہ کھڑا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس بچے نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے۔ حضرات ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عبداللہ بن سمی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرات میرے غوث نے دیکھا جب نانا جان ڈنڈا لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نانا اور نواسے کی محبت کا جلوہ الگ ہوتا ہے۔ حضرات جب نانا پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، نواسا آگے آگے دوڑتا ہے۔ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں کہ پرانے قبرستان سے میرے غوث کا گزر ہوتا ہے، اور جب نانا کو ڈنڈا ہاتھ میں دیکھا اور پرانے قبرستان سے گزرتے ہیں اور ارشاد فرماتے عبد القادر اے قبرستان کے مردوں یہ سونے کا وقت نہیں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں میرے نانا جان ڈنڈا لے کر کے آ رہے ہیں، ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھ کر کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا دیکھتے ہیں جب یہ منظر عبداللہ بن سمی پکار اٹھتے ہیں اے بیٹا عبد القادر رک جا، آنے والے وقت میں تو ہی غوث اعظم بن کر کے تو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔
یہ غوث پاک کی شان ہے کہ مردوں کو آپ نے زندہ کیا، ٹھوکر مارتے تھے، بسم اللہ کہتے تھے، مردہ اٹھ گیا۔ آپ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنایا، سر سے پا تک معجزہ عطا فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بیٹے کو عبد القادر جیلانی کو بے شمار کرامتیں عطا فرمائی۔ حضرات میں بس مختصر سا اور وقت لینا چاہتا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت علیل ہوتی ہے، آپ کی طبیعت علیل ہوتی ہے، تو حضرات محترم آپ کے جو خادم خاص تھے انہوں نے کہا حضرت شیخ صاحب آپ کی طبیعت علیل ہے، لہذا ایک بہت بڑا ہوشیار قابل بھی حکیم تھا، کہا اس کے پاس آپ چلیں، اس سے جو ہے آپ دوا لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، وہ کیا میرا علاج کرے گا، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ کیا کہا، وہ کیا میرا علاج کرے گا، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ وہ یہودی تھا، وہ طبیب حکیم تھا، وہ یہودی تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس یہودی، وہ یہودی میرا کیا علاج کرے گا، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ حضرات محترم تو آپ نہ گئے، لیکن وہ جو خادم خاص تھا وہ گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ میرے شیخ صاحب جو ہیں ان کی طبیعت علیل ہے، ان کے لیے کوئی دوا دیں۔ تو حضرات اس حکیم نے کہا کہ جاؤ اپنے پیر کا پیشاب لے کر کے آؤ۔ پیتھالوجی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس چیزوں کی جب جانچ ہوتی ہے نا تو پہلے یہ تصور تھا، آج کل یہ جو سائنس والے چیختے چلاتے ہیں کہ ہم نے عجیب کھوج کر لی ہے، ایسا کچھ نہیں، پہلے یہ سب چل رہا تھا۔ قرآن نے اتنا فیضان فرما دیا ہے کہ یہ آج کل یہ دعوے غلط ہیں، قرآن نے تو پہلے ساری وضاحت سے فرما دی، ہر چیز کا علم قرآن پاک میں ہے۔ حضرات تو دیکھیے تو وہ مرید خاص جو تھے وہ گئے، کہا حضرت اس نے پیشاب مبارک منگوایا ہے، آپ دے دیجئے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، آپ نے جو تھا ایک پیالے میں پیشاب مبارک دے دیا، اور وہ لے جا کر کے طبیب کے پاس جب پہنچے، اور طبیب نے جب پیشاب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد تڑپ گیا، تڑپ کے کہا اے اللہ کے بندے یہ کس کا پیشاب لے کر کے آ گیا؟ کہا کیوں؟ میرے پیر کا یہ پیشاب ہے۔ کہا جب پیشاب کا عالم یہ ہے تو تیرے پیر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتا چل چل علاج بعد میں ہوگی، اپنے پیر کے پاس لے کر کے چل، میرے دل کا علاج کروا دے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، غوث کی کرامت زندہ باد، غوث کی کرامت، غوث کی کرامت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو کہا کہ چلو اپنے پیر کے پاس مجھے لے کر کے چلو، جب پیشاب کا عالم یہ ہے تو تیرے پیر کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات تو دیکھیے اللہ کا ولی کسی کو اگر عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر پیشاب کے ذریعے سے بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ جو ہے ایمان لاتا ہے، اور وہ ایمان لایا تو اس کے ساتھ اس کا جو پورا گروپ تھا وہ سب کے سب ایمان لے آتے ہیں۔ اس گروپ کے اندر ایک شخص تھا، وہ ایمان جب لایا، اس کی شادی ہوئی، وہ نوجوان تھا، پھر اس کی شادی ہوئی، شادی جب ہوئی تو اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب اس کا لڑکا پیدا ہوا تو لڑکے کا نام رکھا صلاح الدین، صلاح الدین نام رکھا۔ اور صلاح الدین جب نام رکھا، پھر بچپن کے عالم میں ہی اپنے بیٹے کو لے جا کر کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ لے کر کے گئے، میرے غوث کی بارگاہ میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے، کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ اور جب دعا کی تو آپ نے ان کی
کی گردن کے اوپر حضرت دست مبارک رکھا، اس بچے کی گردن پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ میرے مرید کہ یہ تیرا جو بیٹا ہے یہ جو ہے بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنے گا، بہت بڑی سلطنت کا یہ بادشاہ بنے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی کتابیں جب پڑھو حضرات محترم، وہ صلاح الدین کوئی اور صلاح الدین نہیں ہے جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اللہ اکبر، وہ بہت بڑا وقت کا بادشاہ وقت بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس نے بیت المقدس کو فتح کیا وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ حضرات جب آپ جو ہے آپ کی عمر شریف جب بڑھاپے پہ پہنچی صلاح الدین ایوبی کی، اور جب بستر عدالت پر آپ لیٹے بہت کمزور ہو گئے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین ایوبی، تم غازی ہو، تم نے بہت جنگیں کی ہیں، تم نے جنگوں کو فتح کیا ہے، کاش ایسا ہوتا کہ تم میدان جنگ میں دشمن کی تلوار کے نیچے آ جاتے اور تمہاری گردن کٹ جاتی، تمہارے جسم کی بوٹیاں بن جاتی، کاش تم شہید کہلاتے، کاش تم شہید کہلاتے، لیکن شہید نہ ہو سکے تم غازی کہلاؤ گے۔ شہادت کا مرتبہ اگر پا جاتے تو جو ہے ہماری قسمت اور چمک جاتی۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تو صلاح الدین ایوبی جو ہے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں اور اٹھ کر کے جب بار بار اس نے کہا تو پھر آپ کو جلال آیا اور اٹھ کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں نادان، تو یہ سوچتا ہے کہ صلاح الدین کی گردن پہ خنجر چل جاتا، تلوار چل جاتی، اس کی گردن کٹ جاتی، ارے کسی کے مائی کے لال نے دنیا میں ایسی تلوار بنائی ہی نہیں ہے جو ہے صلاح الدین کی گردن کو کاٹ سکے۔ کہا کیوں؟ کہا صلاح الدین کی گردن پر عبد القادر نے اپنا دست مبارک رکھا ہے، اور دنیا میں ایسی طاقت ہے ہی نہیں کہ صلاح الدین کی کوئی گردن کاٹ سکے۔ تو یہ ہے میرے غوث کی شان۔ اور بس آخری بات بتاؤں، بات کو ختم کروں، تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات دیکھیے عبد القادر میرے غوث کا نام ہے، اور عبد القادر نام رکھنا، جب کوئی نام عبد القادر رکھ لے تو میرے غوث کے اس کو اور زیادہ برکتیں عطا ہوں گی اور زیادہ فیضان عطا ہوگا۔ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، یہ ببلو ڈبلو وغیرہ وغیرہ یہ رکھ رہے ہیں، ہے نا، یہ سب بند کرو، یہ خلاف شرع اور یہ اسلامی نام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، نام کی برکتیں بچے کو ملتی ہیں۔ حضرات ایک شخص ہے، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبد القادر۔ کیا رکھا؟ عبد القادر۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا اس نے اپنی ملازمت جو ہے دکان پر لگائی، کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کی دکان پر اس نے اپنا کام لگا لیا، وہ جاتا اور کام کرتا۔ حضرات جب وہ کام کرنے جاتا تو دکان کا جو مالک تھا وہ کہتا تھا عبد القادر پانی لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آتا، پھر کہتا عبد القادر کھانا لے کر کے آؤ، وہ پھر لے کر کے آتا۔ یہ حضور غوث اعظم کی میں بات نہیں کر رہا، یہ دوسرا ہے عبد القادر۔ تو کہا عبد القادر پانی لاؤ، کھانا لاؤ، اور کوئی اگر آ جاتا ویسے اسے کا جب ہوتا حساب کتاب تو پھر وہ کہتا عبد القادر حساب دو، عبد القادر حساب دو۔ حضرات پھر وہ حساب دے دیتا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ کام کرتے رہے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ دکان کے مالک کا انتقال ہو جاتا ہے، دکان کے مالک کا انتقال ہوا، اور پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ سارے لوگ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو پھر منکر نکیر قبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کی قبر کے اندر فرشتے آئیں گے اور سوالات کریں گے، اس سے پوچھا جائے گا اللہ اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرشتے آئے اس کی قبر میں
حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ دکھانا چاہتا تو پھر وہ اپنی قدرت سے جیسے چاہتا وہ کرتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات رہی نہیں کہ میں مر چکا ہوں، اس کو یہ لگا کہ میں زندہ ہوں، دکان پہ لیٹا ہوں، دکان پہ لیٹا ہوں، آرام کر رہا ہوں، سو رہا ہوں۔ تو حضرات فرشتے آئے، انہوں نے آ کر کے کہا من ربکا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو فرشتوں نے پھر کہا من ربکا، پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا، کفن سر پہ چہرے پڑا ہوا ہے۔ پھر کہا من ربکا، تو پھر جیسے وہ دکان پہ اپنے رہتا تھا، اس کے موڈ میں نہیں ہوتا تھا، پھر کہتا تھا عبد القادر یہ کرو وہ کرو۔ تو جب تیسری بار فرشتوں نے کہا من ربکا، تو اس نے کہا میں آرام کر رہا ہوں، عبد القادر حساب دو۔ سمجھے نہیں ابھی؟ تو پھر کہیں سبحان اللہ۔ اس نے سوچا میں سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، تو اس نے کہا عبد القادر میں آرام کر رہا ہوں، تم آؤ حساب دو۔ اتنا کہنا تھا، اس کی قسمت کے ستارے چمک گئے، بغداد کے تاجدار اس کی قبر میں آ گئے، بغداد کے شہنشاہ اس کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں، اس کی قبر منور و روشن ہو جاتی ہے، آ کے میرے غوث سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ تو نے مجھے پکارا؟ کہا ہاں عبد القادر میں نے تمہیں پکارا۔ تو کہا کیوں پکارا؟ کہا یہ آنے والے کچھ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے کیا پوچھ رہے ہیں، ان کا حساب دے دو، حساب دے دو، یہ کچھ پوچھتے ہیں۔ تو میرے غوث نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے کہا میں سوال کرنے آیا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں اس سے پوچھنے آیا ہوں، اس دنیا میں کر کے کیا آیا ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ سنیں، انسان کے اعمال اگر اچھے ہوئے تو اسے ان سوالات کے جواب دنیا پر نہ یاد تھے، اعمال اچھے ہوئے تو قبر میں خود بخود یاد آ جائیں گے، اور اعمال نہ اچھے ہوئے دنیا میں تم بن کے یاد کر لو، ہے نا، پھر قبر میں بھول جاؤ گے۔ وہاں پھر اعمال کی چلے گی، جیسے اعمال ہوں گے پھر ویسا ہی حساب کتاب ہوگا۔ ہاں تو پھر فرشتوں نے کہا میں آیا ہوں سوالات کرنے کے لیے، تو کہا پوچھئے سوال کیا ہے؟ کہا من ربکا، میرے غوث نے کان میں کہا بتا دو ربی اللہ، اس نے کہا ربی اللہ۔ پھر کہا دوسرا پوچھو ما دینک، میرے غوث نے فرمایا بتا دو دینی الاسلام، میرا دین۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، میرے غوث نے بتا دیا یہ جواب دے دو۔ حضرات محترم جب تینوں سوالات کر لیے، وہ جواب میرے غوث نے دے دیے، فرشتے جس کام سے آئے تھے ان کا تو پھر کام ہو گیا، وہ واپس چلے گئے۔ میرے غوث اعظم پھر واپس جب قبر سے واپس آنا چاہتے ہیں، پھر حضرات محترم اس سے ذہن میں یاد آ گیا، اس کو یاد آیا یار میں زندہ نہیں ہوں، میں تو مر چکا ہوں، قبر میں آ گیا ہوں۔ پھر اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر دامن پکڑ لیتا ہے۔ حضرات محترم کہا اے جانے والے تم بتاؤ ہو کون؟ کہا میں نے تم نے عبد القادر کو پکارا، میں عبد القادر ہوں۔ کہا میرے عبد القادر نہیں ہو۔ کیا کہا؟ تم میرے عبد القادر نہیں ہو۔ کہا تیرے عبد القادر میں اتنی طاقت ہے بھی نہیں وہ تیری قبر میں آ کر تیری مدد کر دے۔ تیرے عبد القادر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قبر میں آ کر کے تیری مدد کر دے۔ ارے میں تیرا عبد القادر وہ والا نہیں بلکہ بغداد والا عبد القادر ہوں، میں ولیوں کا تاجدار ہوں، میں ولیوں کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی ہوں۔ حضرات محترم اب ذرا ملاحظہ کر لیں، دیکھیے مسلمانوں، پھر جو ہے وہ دامن کو پکڑ لیتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا ہے سرکار مجھ پہ آپ نے کرم فرما دیا، میری تو قسمت کے ستارے چمک گئے، مجھے جو ہے معراج ہو گئی، آپ چلے آئے میری قبر میں مدد فرما دی، ورنہ تو میں نے کوئی اچھے اعمال
نہ کیے تھے میں جہنم کے گڈھوں میں چلا جاتا, میں جہنم کا عذاب برداشت نہ کر پاتا. آپ نے میرے اوپر کرم فرما دیا, آپ چلے آئے, لیکن یہ کرم فرما دے اور کہ یہ ضرور بتا دے کہ آپ چلے کیوں آئے. کیا کہا؟ اتنا اور کرم فرما دے, ذرا یہ بتا دے کہ آپ قبر میں آئے کیوں ہو. میں نے آپ کو تو پکارا نہیں, میں نے اپنے عبد القادر کو پکارا تو کیوں آ گئے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ تیرے عبد القادر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آ جاتا, اور تو نے عبد القادر کہا تو میں اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے قبر کے اندر آ گیا ہوں, تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ عبد القادر کو اگر کسی نے پکارا تو مدد کے لیے نہ آیا. میں عبد القادر اس کے نام کے, میرے نام پہ اس کی ماں نے اس کا نام رکھ دیا تھا, تو نام کا بھرم رکھنے کے لیے تیری مدد کے لیے آ گیا. تو ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے نام اسلامی نام رکھیں, عبد الرحمن رکھیں, عبد الرحیم رکھیں, ہے نا, غلام نبی رکھیں, غلام رسول رکھیں, ہے نا, غلام قادر رکھیں. ایسے نام آپ اسلامی نام جب رکھیں گے تو نام کی برکتیں بچے کو ملتی رہیں گی. اور وقت زیادہ ہو گیا, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اور بات آگے ہوگی. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسے ہی نہ گزاریں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 4 دن کی زندگی دی ہے اس میں اچھے اعمال کرنے ہیں, حسن عمل ہم لوگ کرتے رہیں. اچھے اعمال اگر ہمارے ہوں گے تو پھر آخرت ہماری سنور جائے گی, اور اگر برے اعمال ہوئے تو پھر یاد رکھو کہ دنیا ہاتھ نہ آئی نہ آخرت ہاتھ آئے گی, ہے نا. دنیا میں یوں ہی ہم گھومتے پھرتے رہے, اور مرنے کے بعد پھر تو فیصلہ ہو ہی جائے گا, اور پھر فرشتے تم سے پوچھیں گے, سب سے پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے جو زندگی دی تھی بتا وہ زندگی گزار کے کہاں آیا. یہ سوال اللہ فرمائے گا. میں نے جو جوانی تجھے دی تھی بتا وہ جوانی گزار کے کہاں آیا. میں نے جو دولت تجھے دی تھی بتا وہ دولت تو نے کمائی کہاں سے تھی. آج کل لوگ اس میں بھی فرق نہیں کرتے, تجارت کرتے ہیں لوگ, اس میں بھی بعض لوگوں کو یہ جو ہے لا علمی سمجھ لیں یا پھر لالچ سمجھ لیں, وہ ان کی مرضی ہے حضرات محترم. تو اس میں بھی ہمیں حرام اور حلال میں جو ہے فرق پیدا کرنا چاہیے کہ 1 روپیہ ہمارے پاس حرام کو تو نہیں آ رہا ہے نا. اور تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ دولت جو کمائی تھی وہ تم نے خرچ کہاں کی. تم مسجدیں بنوا کے آئے ہو یا مدرسے بنوا کے آئے ہو, یا غریبوں یتیموں کے اوپر دولت کو اپنا خرچ کر کے آئے ہو, یا یوں ہی رنڈیوں کے ٹھمکوں پہ خرچ کر کے آئے ہو. یہ سب حساب ہوگا یار. ہم نے یہاں پر بہت وقت ہم نے گزارا ہے, اور ہم نے دیکھا ماحول یہاں کا کہ آج یہ محفل میلاد پاک اس کو ہم نے جانا ہی نہیں. حضرت بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے کہ جب چاہا ہم نے کروا لیا. حضرت آج کل یہ رسمی طور پر سب کچھ کر رہے ہیں. میلاد شریف کو بہت ہلکے میں لوگ لے رہے ہیں کہ جب چاہا دل میں آیا 1 کلو خرما لے آیا, امام صاحب کو بلا لایا, 4 لوگ بٹھا دیے, کروا دیا. محفل میلاد پاک کوئی ایسی ویسی چیز تھوڑی ہے کہ جب چاہو کروا لو. محفل میلاد پاک علماء کرام فرماتے ہیں کہ محفل میلاد پاک میں آؤ تو باوضو آ کر کے بیٹھو اور ادب کے ساتھ بیٹھو, وہاں کوئی حرکت نہ کرو, کیونکہ محفل میلاد پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. بات ذہن میں آ گئی, 2 منٹ کی ہے, میں بتا کے بات ختم کرنا ہوں. معذرت چاہتا ہوں. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات, بغداد میں ایک بادشاہ ہے, اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ محفل میلاد اپنے جو ہے حویلی میں
جو ہے رکھی جائے، علماء کو اس نے دعوت بھجوائی اور اپنے ایک وزیر خاص سے کہا کہ ایسا کرو دعوت نامے چھپوا لو، اور دعوت نامے چھپوا لو۔ اس کے بعد جب وہ چھپ کر کے آ گئے تو اس نے کہا جیسا ہمارا بھی ماحول یہ شادی بیاہ ہوتا ہے، فلاں کہ یہاں جاؤ کارڈ دے کے آؤ، وہاں جاؤ یہ دعوت نامہ دے کے آؤ، تو یہ کارڈ اس نے چھپوائے، کہا جاؤ ہمارے فلاں فلاں رشتے دار کو دے کر کے آؤ، فلاں فلاں دوستوں کو دے کے آؤ۔ اس نے نام اس میں ڈلوا کر بھجوا دیا، تقسیم کروا دیا سبوں کو۔ حضرات تو جو تاریخ و دن مقرر تھا اس پہ لکھا ہوا تھا، اس دن سارے لوگ آنے لگتے ہیں۔ اس کے محل میں وہ تمام لوگ آنے لگے اور بڑے بڑے رئیسوں کو اس نے دعوت دی تھی، بڑے امیروں کو، اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہو گیا ہے۔ شادی بیاہ ہو یا ختنہ ہو، کوئی ہم فنکشن کر لیں، کوئی محفل گھر میں منعقد کریں تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے محلے کے یا گاؤں کے امیروں کو پوچھتے ہیں، ہمارے 4 مہمان آئیں گے، امیر لوگ بیٹھیں گے تو ہماری شان بڑھ جائے گی۔ اپنی شان بڑھانے کے لیے محلے کے، بستی کے پیسے والے امیروں کو لوگ بلاتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو، ولیمے میں بھی وہی حال کہ امیروں کو دعوت دی جائے گی، امیر لوگ آئیں گے۔ غریب اگر آ جائے بیچارہ کھانا مانگنے لگے تو لوگ دھتکار کر کے اس سے بگا رہے، بعد میں آنا، چلو جاؤ ہٹو۔ ایسا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتانا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو دھتکار کر لوگ بھگا دیتے، چلو جاؤ بعد میں آنا۔ بتاؤ کھانے کی اصل ضرورت اس کو تھی یا سیٹ کو تھی؟ پوری ایمانداری سے آپ بتانا، اس غریب کو کھانے کی ضرورت تھی یا اس سیٹ کو تھی جس کو اللہ نے دولت دی ہے؟ غریب کو دھتکارا جا رہا ہے اور امیروں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، وہ ولیمہ نہیں ہے جس میں غریبوں کو دعوت نہ دی جائے۔ لیکن آج کوئی دعوت دیتا ہے غریبوں کو؟ نہیں۔ تو حضرات کوئی ہم پارٹی کریں، شادی بیاہ ہو، ولیمہ ہو، تو غریبوں کا بھی خاص خیال کر لیں یار۔ غریب آ جائیں گے تو اگر تمہارے رشتے دار جو آ رہے ہیں امیر وہ خوش نہیں ہوں گے، ارے وہ خوش ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا۔ دنیا کا انسان ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کر لو تو دونوں جہان ہمارے آباد ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو نیتا ویتا یہ کوئی ہو، یہ تم سے راضی ہو، پھر سمجھ لو کہ ٹھکانہ جہنمی ہوگا۔ تو میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، تو اس بادشاہ نے جو تھا دعوت نامہ ایسے ہی امیروں کو بھجوایا، سارے امیر آنے لگے۔ اب ایک خاتون جھپڑ پٹی میں رہتی تھی، وہ بوڑھی ضعیفہ خاتون تھی، اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب اس کی نوجوان بیٹی کو پتا لگا کہ آج ہمارے محلے کے بادشاہ کے یہاں محفل میلاد پاک ہے، تو اپنی ماں سے کہا ماں چلو ہم بھی چلتے ہیں محفل میلاد پاک میں، ہم بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر سنیں گے چل کے۔ تو ماں نے کہا بیٹی چلو، وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والی تھی۔ اب پردے کا انہوں نے پورے طور پر جو ہے اہتمام کیا، پردے کے عالم میں وہ چلی ماں بیٹی، اور جب دروازے پر محل کے پہنچی تو بادشاہ نے 2 وزیر مقرر کیے تھے، ہے نا۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی جو حال ہوتے ہیں ان پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ پرچی ہے کہ نہیں ہے، ہاں یہ ہے اس کے پاس نہیں ہے، اگر نہ ہوئی تب نہیں داخل ہو سکتا اندر، وہ ہوئی تب بھی جائے گا، انٹری اندر ہوگی۔ ایسے ہی بادشاہ نے جو تھا وہ انتظام کر دیا، 2 وزیر جو تھے کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ کارڈ ساتھ میں لے کر کے آنا۔ تو حضرات محترم پھر وہ جو آتے تھے کارڈ چیک کرواتے کے اندر جاتے تھے، آنے والے آتے چیک کرواتے اندر جاتے، وہ بوڑھی ماں اور جوان بیٹی حضرات جب آئے تو اندر جانا چاہتے تھے، دونوں وزیروں نے وہ لاٹیاں کھول دی، کہا لاؤ وہ کارڈ دعوت نامہ ہے۔ کہا کیسا دعوت نامہ؟ اس کے یہاں پہنچے ہی نہیں تھا۔ کہا کیسا دعوت نامہ؟ کہا جو بادشاہ نے پہنچوائے تھے۔ کہا میرے یہاں کوئی دعوت نامہ نہیں پہنچا۔
کہ اگر دعوت نامہ نہیں پہنچا تو پھر اندر انٹری بھی نہیں. تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو اللہ کے بندو, کیا اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے بھی ہمیں کارڈ کی ضرورت پڑے گی؟ کیا محفل میلاد پاک سننے کے لیے بھی ہمیں دعوت نامے کی ضرورت پڑے گی؟ ان دونوں وزیروں نے کہا ہاں بادشاہ کا یہی حکم ہے. بار بار دونوں نے اصرار کیا لیکن منع کر دیا کیونکہ بادشاہ کا بہت سختی سے آرڈر تھا. تو ماں جب پھر جو ہے ماں مایوس ہو گئی تو بیٹی نے کہا ماں پریشان نہ ہو, امیروں کا اکیلے تھوڑی خدا ہے, خدا ہمارا بھی تو ہے. اللہ کے رسول اللہ کے محبوب امیروں کی حویلی میں تھوڑی آتے ہیں, صرف غریبوں کی جھوپڑی میں بھی آتے ہیں. ارے ماں اللہ اس کے رسول کا ذکر اگر حویلی میں ہوگا تو آج اللہ اس کے رسول کا ذکر ہماری جھوپڑی میں بھی ہوگا. چلی وہ ماں اور بیٹی آئی اپنی جھوپڑی میں. آنے کے بعد توجہ میری طرف کریں, آنے کے بعد اس نے ایک تخت بچھایا اور دونوں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد بیٹی جو تھی تخت پہ بیٹھ جاتی ہے اور ماں زمین پہ بیٹھ جاتی ہے. اب ماں بیٹھ گئی سننے کے لیے, بیٹی بیٹھ گئی پڑھنے کے لیے. ماں پڑھتی ہے تو بیٹی سنتی ہے, بیٹی پڑھتی ہے تو ماں سنتی ہے. حضرات محترم اللہ اس کے رسول کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے, تعریف کی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بس ایک منٹ بس توجہ فرمائے. حضرات ماں پڑھتی ہے تو بیٹی سنتی ہے, بیٹی پڑھتی ہے تو ماں سنتی ہے, یہی چل رہا ہے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان بیان کی جا رہی ہے, ان کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے. انہوں نے کہا, ماں نے کہا بیٹی ایسا کرو کہ آپ نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. سلام پڑھ لیا گیا. حضرات محترم پھر فاتحہ خوانی ہو جاتی ہے. حضرات محترم وہ کیسی محفل تھی, حضرات وہ کیسی محفل تھی کہ ایک سننے والا ایک پڑھنے والا اور بدل بدل کے پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, جب محفل میلاد پاک ان کی مکمل ہو جاتی ہے, ماں نے کہا بیٹی چلو تازہ وضو کرتے ہیں. تازہ وضو کرنے کے بعد پھر نماز تہجد پڑھتے ہیں. اللہ اللہ کیسی وہ زندگی گزر رہی ان کی کہ نماز پنجگانہ تو چھوٹتی نہیں ہے, نماز تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. ایسا اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے. کہتی ہے ماں اے بیٹی چلو وضو کرتے ہیں, نماز تہجد پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بیٹی جاؤ, باہر جو ہے پہلے کنواں تھا, کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا. کنویں کے دروازے جھوپڑی کے کنارے پر کنواں تھا. ماں نے کہا بیٹی جاؤ دروازے پر کنویں کے پاس جاؤ, کنویں سے پانی نکال کے لاؤ, ہم تازہ وضو کریں گے. حضرات بیٹی جاتی ہے, بیٹی کی نگاہ جب جھوپڑی کے دروازے پر پڑتی ہے تو چیخ نکلتی ہے اور جھٹ سے گر جاتی ہے زمین پر. جب زمین پر گری تو ماں چیخ پکار اٹھتی ہے کہ کون ہے بیٹی, کیا ہوا؟ ماں دوڑ کے جاتی ہے. ماں نے دیکھا کہ کوئی ماں نے دیکھا کہ سفید کپڑے پہنا ہوا کوئی بزرگ کھڑا ہوا میرے دروازے پر. اس نے کہا اے آنے والے شخص خبردار خبردار, میرے گھر کے اندر قدم نہ رکھنا. آنے والے اللہ کے بندے ذرا رک جا, میں بیوہ ہوں, میری بیٹی یتیم ہے. اگر آنے والا کوئی رات کی تاریکی میں تمہیں دیکھ لے گا تو میرے دامن کے اوپر وہ جو ہے داغ لگائے گا کہ رات کی تاریکی میں ایک بیوہ کے دروازے پر کون گیا تھا, رات کی تاریکی میں یتیم بچی کے دروازے پر کون گیا تھا. اے اللہ کے بندے میرے دامن پہ داغ نہ لگانا, چلا جا واپس. حضرات محترم وہ سفید پوشاک پہنے بزرگ جو ہے پردہ چہرے پر بھی پڑا ہوا ہے. حضرات محترم کھڑے رہے. اس کے بعد اس بزرگ جو ہے وہ بزرگ جو تھے وہ اس خاتون کی جھوپڑی کی چوکھٹ کو چومنے لگتے ہیں. اتنا دیکھا تو خاتون سمجھ گئی کہ کوئی عام شخص تھوڑی ہے جو میری دہلیز کو چوم رہا ہے, میرے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے. اس نے کہا اے آنے والے اللہ کے بندے ذرا مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو. حضرات محترم تو فرماتے ہیں کہ خاتون کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. میرے غوث اعظم نے چہرے سے پردہ ہٹا فرمایا کوئی اور نہیں بلکہ تیرے شہر کا عبد القادر جیلانی ہوں, مجھے دیکھ لے, میں بغداد کا تاجدار ہوں. اللہ اکبر اتنا کہا تھا تو فرما بیٹی اس خاتون نے کہا اے اللہ کے ولی
آپ ولیوں کے تاجدار ہیں، آپ میری جھوپڑی کی دہلیز کو کیوں چوم رہے ہیں؟ میری جھوپڑی کی چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ ملاحظہ کریں، میرے غوث ارشاد فرماتے خاتون تو پوری رات صبح سر شام سے لے کر تک محفل میلاد پاک پڑھ رہی تھی، تیرا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ میں اللہ کے محبوب کو اتنا پسند آ گیا کہ اپنی قبر منور سے نکل کر کے تیری جھوپڑی کے اندر تشریف لے آئے۔ ابھی ابھی آمنہ کے لال تیری چوکھٹ کو لانگ کر کے گئے ہیں، میں تیری چوکھٹ کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کی گزرگاہ کو چوم رہا ہوں۔ یہ محفل میلاد پاک ہے جہاں اللہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، عید میلاد النبی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو حضرات یہ محفل میلاد پاک کی برکت ہے، ہم محفل میلاد پاک میں جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، ادب سے بیٹھیں، کوئی ہنسی ٹھٹا نہ کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ انسان جو ہے انسان ادب سے ہی پہچانا جاتا ہے، با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو بس بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من